بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے اور کل آخری جمعہ ہے۔ بر صغیر کے اندر آخری جمعہ کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے اور اس موقع پر لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، تو آخری جمعہ کوئی چھوٹی عید نہیں ہے۔ اس لیے اس موقع پر صرف چھوٹی عید سمجھ کر خوشیاں منانا، نئے کپڑے پہننا، یہ گویا ایک طرح کی بدعت کو رواج دینا ہے۔ ہمیں اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری جمعہ کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلی رکعت کے اندر فلاں صورت اتنی مرتبہ، دوسری رکعت کے اندر فلاں صورت، تیسری رکعت کے اندر فلاں صورت۔ اس طرح کی کوئی نماز آخری جمعہ میں ثابت نہیں ہے۔ یا قضاء عمری کے طور پر کچھ لوگ بتاتے ہیں اگر چند رکعت فلاں طریقے سے پڑھ لی جائے تو پچھلی زندگی میں جو نماز قضا ہوئی ہے ان سب نمازوں کی طرف سے تلافی ہو جائے گی اور ان کی طرف سے قضا ہو جائے گی۔ اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کا جمعہ اس لیے قابل قدر ہے کیونکہ رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے اور جمعہ دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے۔ تو اس لیے دو فضیلتیں رمضان کے ہر جمعہ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اور رمضان کے آخری جمعہ میں بھی یہ 2 فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کوئی فضیلت اس جمعہ کی نہیں ہے۔ جب رمضان کا یہ آخری جمعہ آتا ہے تو ہر مومن کے دل میں 2 طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مسرت اور شکرانہ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرمائی، روزوں کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، دیگر ذکر و اذکار کی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے اور آپ کے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان کے اعمال نامے لپیٹ کر رکھ دیے گئے۔ وہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی اس رمضان کے کچھ لمحات مل جاتے۔ جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ گزر ہوا اور ایک قبر پر نظر پڑی تو گھوڑے سے اترے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر نماز کیوں ادا کی ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی عمل کیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میری قبر پر نظر پڑی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ آدمی تو قبر میں جا چکا ہے، اس کا اعمال نامہ لپیٹ کر رکھ دیا ہے، اور اب مجھے اللہ نے ابھی موقع دیا ہے تو کیوں نہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے فائدہ اٹھا لوں اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں اضافہ کیا کہ یہ رمضان آیا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں اور ان کی زندگیوں میں رمضان کا کوئی فرق نہیں پڑا، نہ انہوں نے روزے رکھے، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام کیا، کوئی بھی انہوں نے نیک عمل نہیں کیا۔ تو اگر اللہ تعالی ہمیں ان جیسا بنا دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ موقع شکر کا موقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا خوب دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر ادا کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اضافہ کروں گا۔ ہم اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اتنا اضافہ کریں گے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی رمضان ہماری زندگی میں آئیں گے اور ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرے جذبات جو اس موقع پر ہر مومن کے دل میں پیدا ہونے چاہیے وہ یہ کہ ڈر اور خوف۔ ڈر یہ ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین،
दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा किराम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इससे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया और बज़ाहिर कोई दुआ करने वाला भी नज़र नहीं आ रहा, और आमीन जो है किसी की दुआ पर की जाती है। जब नमाज से फारिग हो गए तो सहाबा किराम ने वजह पूछी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं खुतबा देने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था तो हज़रत जिब्राइल ने एक दुआ की, मैंने उस पर आमीन कही, दूसरी दुआ की, मैंने उस पर आमीन कही, और तीसरी दुआ की, मैंने उस पर आमीन कही। और अगर देखा जाए तो ये हकीकत में बद्दुआ थी, और आप देखिए कि ये बद्दुआ करने वाले हज़रत जिब्राइल हैं और उस पर आमीन कहने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दिन जुमा का है, खुतबे जुमा का वक्त है जो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, और मकाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो तीन दुआएं क्या थीं? हज़रत जिब्राइल ने पहली बद्दुआ ये की कि जिसको वालिदैन बुढ़ापे की हालत में मिल जाए और वो उनकी खिदमत करके अपनी मगफिरत न करा सके तो ऐसा शख्स तबाह बर्बाद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कही। गोया माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में पहुँचना आसान है, गोया ये जन्नत में पहुँचने का एक ज़रिया है। माँ बाप तो इतनी बड़ी नेमत हैं कि एक हदीस में आता है कि अगर कोई माँ बाप की तरफ मोहब्बत की एक नज़र डालता है तो अल्लाह ताला हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। सिर्फ मोहब्बत की नज़र पर अल्लाह जब ये सवाब अता फरमाते हैं तो खिदमत पर कितना बड़ा अजर होगा। दूसरी बद्दुआ ये थी, हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि जिसके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और आप पर दुरूद न पढ़े तो वो तबाह बर्बाद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कही। तीसरी बद्दुआ ये थी कि जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी मगफिरत न करा सके तो ऐसा शख्स तबाह बर्बाद हो। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही। तो हमें इस बात का भी डर होना चाहिए कि अल्लाह ना करे हमारा शुमार उन लोगों में हो कि हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला को राज़ी करके अपनी मगफिरत न करा सके। तो ये आखिरी जुमा जो आता है या रमज़ान के आखिरी दिन जो आते हैं, ये डर और खौफ भी हमारे दिल में होना चाहिए। डर होना चाहिए क्योंकि ईमान, उम्मीद और डर, खौफ दोनों का नाम है। तो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि ये और जुमों की तरह एक जुमा है और दिनों की तरह एक दिन है। हाँ, हमें अल्लाह ताला की खूब इबादतें इन आखिरी अय्याम के अंदर करनी चाहिए।